بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو، یعنی دنیا میں چاہے زندگی جس طرح بھی گزرے، لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس پر مغفرت کے وعدے ہیں اور اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت اگر گناہ ہوئے بھی تو جہنم سے بچ کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلے جائیں۔ آئیے معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دے رہے تھے، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے سمجھا رہے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے لیے ایک طوطا بطور تحفہ لے کر حاضر ہوا۔ استاد کو پرندے اور بلی پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کو اس طوطے سے بھی بڑی محبت ہو گئی، چنانچہ وہ اس طوطے کو اپنے درس میں بھی لے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوطا بھی لا الہ الا اللہ بولنا سیکھ گیا۔ پھر کیا تھا، طوطا دن رات لا الہ الا اللہ بولتا رہتا تھا۔ ایک روز شاگردوں نے دیکھا کہ ان کے استاد پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ وجہ دریافت کی تو استاد فرمانے لگے، افسوس میرا طوطا آج مر گیا۔ شاگردوں نے کہا، ہم اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ہم دوسرا اس سے خوبصورت طوطا آپ کو لا دیتے ہیں۔ استاد نے جواب دیا، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب بلی نے طوطے پر حملہ کیا تو اس وقت طوطا زور زور سے چلایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ حالانکہ وہی طوطا اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے رہتا تھا، مگر جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو سوائے چیخنے اور چلانے کے کچھ اور اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ دل سے نہیں، صرف زبان سے کہتا تھا۔ آگے استاد فرماتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارا حال بھی اس طوطے جیسا نہ ہو، یعنی ہم زندگی بھر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور موت کے وقت اسے بھول جائیں اور ہماری زبان پر جاری نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے دل اس کلمے کی حقیقت اور اس کے تقاضے سے ناواقف ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے طلباء بھی رونے لگے۔ سوچنے والی بات ہے، کیا ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل سے جانا اور سمجھا ہے؟ معزز ناظرین، یاد رکھیے، آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جیسا اخلاص ہوگا اسی کے بقدر اسے توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قول و عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر کا یہ شعر بڑا خوبصورت ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔